माँ बाप के इंतकाल के बाद हम दोनों भाई बिल्कुल अकेले रह गए थे। मकान हमारा अपना था, इसलिए किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं था। भाई ने महल्ले में ही एक किराने की दुकान खोल रखी थी। वो सुबह दुकान पर चला जाता और रात को वापस आता। मैं इस वक्त कम उम्र था, इसलिए स्कूल जाया करता और छठी के बाद सीधा घर आ जाता। मेरे वालिदैन की वफ़ात के वक्त मेरे भाई उमैर की उम्र 25-26 साल थी, जबकि मैं सिर्फ 12-13 साल का था। हमारी उम्रों में 12-13 साल का फ़र्क था। इसकी वजह मुझे मालूम नहीं थी, अलबत्ता इतना ज़रूर जानता था कि मैं उमैर से इतना ही छोटा हूँ। वालिदैन की वफ़ात के बाद हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी यूं गुजरने लगी कि मैं सुबह स्कूल चला जाता और दोपहर को वापस आ जाता, जबकि उमैर भाई दुकान पर चले जाते। स्कूल से वापसी पर अगर कोई ज़रूरत होती तो मैं भाई की दुकान पर रुक जाता। दोपहर का खाना अक्सर वहीं दुकान पर खा लेते। इसके बाद मैं घर आकर स्कूल का काम और घर की सफाई सुथराई करता। इसी तरह हम दोनों भाइयों की जिंदगी गुजरती रही। फिर महल्ले वालों ने मेरे भाई से कहना शुरू कर दिया कि अब तुम्हारी उम्र हो गई है, घर बसा लो और शादी कर लो। भाई का महल्ले में अच्छा नाम था, लोग उन्हें नेक और शरीफ समझते थे। हमारे वालिदैन ने भी तवील अरसा यहाँ गुजारा था, इसलिए लोग हमें अच्छी नज़र से देखते थे। महल्ले ही में एक लड़की शबनम रहती थी, जिसके वालिदैन भी फौत हो चुके थे। वो अपने घर में अकेली रहती थी, सिर्फ उसके दौर के चचा और चची इसके साथ रहते थे। शबनम की उम्र 22-23 साल रही होगी। वो अपने चचा चची के साथ खुशी से रह रही थी, क्योंकि मकान इसी का था और चचा चची की कोई औलाद न थी। इसलिए वो शबनम को अपनी बेटी की तरह पालते थे। जब भाई उमैर की शादी की बात चली तो महल्ले वालों की नज़र सबसे पहले शबनम पर पड़ी। शबनम के चचा चची से रिश्ते की बात हुई। उमैर और शबनम पहले से एक दूसरे को जानते थे, क्योंकि शबनम अक्सर दुकान से सौदा सलफ लेने आती रहती थी। दोनों ने खामोशी से रिश्ता कबूल कर लिया। गरीबी के बावजूद सादगी से शादी हो गई और शबनम हमारे घर आ गई। शबनम का रंग सांवला, कदरे छोटा, 4.5 फुट के करीब और जिस्म भरा हुआ था। देखने में वो ठीक ठाक लगती थी। उमैर भाई लंबे कद के, तकरीबन 6 फुट, लेकिन बहुत दुबले पतले थे। देखने में दोनों की जोड़ी ज्यादा मौजू ना लगती थी, लेकिन यहां तो घर बसाना मकसूद था। चुनांचे शादी हो गई और घर में रौनक आ गई। अब मेरी रोजमर्रा जिंदगी में ज्यादातर वक्त शबनम भाभी के साथ गुजरने लगा, क्योंकि भाई सुबह दुकान चले जाते और रात को ही वापस आते। मैं स्कूल से वापस आकर भाभी के पास ही रहता। वो जो खाना बनाती मुझे भी देती और भाई के लिए डब्बों में पैक करके देती कि दुकान पर पहुंचा दूं। हमारे घर में 4 कमरे थे। 2 कमरे भाई और भाभी के इस्तेमाल में, एक मेहमानों के लिए और एक कमरा मेरा था। मेरे कमरे में एक नीम छत परछत्ती बनी हुई थी, जिस पर फालतू सामान रखा जाता था। शबनम भाभी के घर से ज्यादा सामान नहीं आया था, इसलिए वो जगह खाली पड़ी थी। इस नीम छत का एक राज था जो शायद ही किसी को मालूम था, क्योंकि ये कमरा मैं पहले से इस्तेमाल कर रहा था, इसलिए मैं इसकी हर बात से वाकिफ था। इस नीम छत के ऊपर छत के करीब एक बड़ा सा सुराख था। इस सुराख की खासियत ये थी कि जब आप इसके जरिए दूसरे कमरे में देखेंगे तो आपको दूसरे कमरे का सारा मंजर वाज़े तौर पर नजर आएगा। अगरचे मैं 13 साल का था और इतना ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन मुझे इस बात का अच्छी तरह पता था कि मेरे भाई की बिल्कुल नई शादी हुई है और शबनम भाभी बनकर अभी अभी हमारे घर आई है। लिहाजा 13 साल का बच्चा आज के दौर में बहुत सी चीजों का पहले से ही पता रखता है। मैं एक चीज को अच्छी तरह जानता था कि भाभी और भाई के दरमियान अब रोजाना कुछ न कुछ तो होगा और कोई न कोई ऐसा मंजर जरूर होगा जो मुझे देखने को मिलेगा। रात में जब भाई और भाभी अपने कमरे में चले जाते तो मैं भी इस ताक में, मौका की तलाश में चला जाता, क्योंकि मेरे कमरे की कुंडी अंदर से बंद होती थी और मैं दरवाज़ा अच्छी तरह लगा लेता था। ये परछत्ती मेरे अपने ही कमरे में थी और जिस जगह पर यह बनी हुई थी बिल्कुल इसी के नीचे दीवार के साथ मैंने अपनी चारपाई भी बिछा रखी थी। लिहाजा इस पर चढ़ने और सुराख से आंख लगाकर देखने में मुझे कोई परेशानी नहीं होती थी। बड़ी हैरत की बात थी कि मैंने 2 से 3 रात ऐसा ही किया और अपनी आंख टका कर रखी कि शायद कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन वहां तो मुकम्मल खामोशी ही रहती थी और दोनों ही ऊंट गाड़े बेखबर सोए रहते थे। यानी दोनों की नई नई शादी थी और दोनों को एक दूसरे की कुछ खास तलब नहीं थी।
یہ بات میرے لیے انتہائی حیران کن تھی اور میں اس بات کو لے کر پریشان تھا۔ بھابھی اور بھائی کی سہاگ رات بھی اگرچہ اسی کمرے میں ہوئی تھی، لیکن اس وقت میں اس قدر تھکا ہوا تھا کہ مجھے ان تمام باتوں کی فرصت ہی نہیں ملی تھی اور مجھے سوراخ والی بات یاد ہی نہیں آئی تھی۔ میں چپ چاپ لیٹ کر سو گیا تھا۔ 3 دن کے بعد میں مسلسل اس پر چھتی پر جا رہا تھا اور وہاں سے سوراخ کے ذریعے دیکھ رہا تھا۔ سوراخ ایسی جگہ پر تھا کہ مجھے بستر صاف طور پر دکھائی دیتا تھا۔ بھابھی اور بھائی کو سوتے ہوئے بھی میں صاف دیکھتا تھا، لیکن یہ کیا تھا کہ نہ ہی بھابھی کی طرف سے کوئی حرکت تھی اور نہ ہی بھائی کی طرف سے۔ میں جن امیدوں کے ساتھ روزانہ اوپر چڑھتا تھا، میری ان امیدوں پر پانی پھر جاتا تھا۔ میں رات کو 2-2 3 بجے تک سوراخ سے ٹکٹکی باندھے دیکھتا رہتا، لیکن پھر مایوس ہو کر نیچے اتر آتا اور اپنے بستر پر لیٹ کر سو جاتا۔ میری یہی روٹین بن چکی تھی، اور جب میں نے ایک ہفتہ پورا اسی طرح دیکھا تو مجھے احساس ہوا کہ واقعی شادی تو ہوئی ہے، لیکن ان کے درمیان ایسا کچھ نہیں ہو رہا۔ یقین کرے میں اس بات کو لے کر بہت پریشان ہو گیا۔ مجھے اب اس بات کا ڈر رہنے لگا کہ یہ پتہ نہیں شادی ہے بھی یا نہیں، اور ان کے معاملات کیسے چل رہے ہیں۔ نہ تو بھابھی کے ساتھ میری ایسی گپ شپ تھی کہ میں اس بارے میں کچھ پوچھتا، اور نہ ہی میں بھائی سے بات کر سکتا تھا۔ لہٰذا میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ 1 ہفتے کی مسلسل محنت کے بعد میں نے جو نتیجہ نکالا وہ یہ تھا کہ ان دونوں نے کچھ کرنا ہی نہیں ہے، بس میں نے اپنا وقت برباد کیا ہے۔ اب مجھے صرف اپنے سونے اور صبح جلدی اٹھنے پر توجہ دینی چاہیے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب دیوار کے ساتھ میری چارپائی لگی ہوئی ہے، جس روز ان کے درمیان کچھ تھوڑی بہت آواز حرکت محسوس ہوگی تو میں فوراً اوپر چڑھ جاؤں گا۔ کیوں روزانہ اپنی نیند خراب کروں؟ اب میں اپنی پرانی روٹین پر واپس آ گیا تھا۔ یعنی اب نہ میں انہیں دیکھنے کی کوشش کرتا اور نہ ہی ان باتوں میں پڑتا۔ چپ چاپ سو جاتا اور صبح وقت پر اسکول نکل جاتا۔ کچھ دن مزید اسی طرح گزر گئے اور آخر کار مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں نے سوچا کہ بھابھی سے اس بارے میں بات کر کے دیکھوں، کیونکہ میں گھر پر بھابھی کے ساتھ زیادہ ہوتا تھا اور اب ہنسی مذاق بھی ہونے لگا تھا۔ ایک دن ہمت کر کے میں نے پوچھا، بھابھی اب سے ایک بات پوچھوں؟ آپ کو برا تو نہیں لگے گا؟ کہنے لگیں، پوچھو، برا مانے والی کون سی بات ہے؟ تم تو میرے چھوٹے دیور ہو، بھائی جیسے ہو، تمہاری بات کا میں کیوں برا مانوں گی؟ تو میں نے کہا، بھابھی مجھے ایک بات بتائیں، اب کی بھائی کے ساتھ شادی ہوئی ہے، اب اس شادی کو لے کر خوش تو ہیں نا؟ کہنے لگیں، ہاں میں خوش ہوں، تمہیں ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ میں خوش نہیں ہوں؟ میں نے کہا، بس بھابھی مجھے ایسے ہی محسوس ہوا کہ شاید اب دونوں اس شادی سے خوش نہیں ہیں۔ کہنے لگے، نہیں نہیں، یہ تمہارا وہم ہے۔ اگرچہ بھابھی نے مجھے ٹال دیا تھا، لیکن میں نے صاف محسوس کر لیا تھا کہ ان کے چہرے پر کچھ اور تھا اور وہ زبان سے کچھ اور کہہ رہی تھیں۔ میں نے سوچا کہ شاید ابھی موڈ ٹھیک نہیں ہے، بعد میں معلومات لوں گا، کیونکہ ایک ایسی شادی جو ابھی نئی نئی ہوئی ہے، اس میں کوئی ہنگامہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب میں بھابھی کو کھل کر تو نہیں بتا سکتا تھا کہ میں روزانہ الماری پر چڑھ کر سوراخ سے جھانکتا ہوں اور اب کے حالات پتہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ باتیں میں شیئر نہیں کر سکتا تھا کیونکہ رشتہ نیا تھا اور شادی کو 1 ہفتہ ہی ہوا تھا، میں اتنا فرینک نہیں ہو سکتا تھا۔ بھائی سے بات کرنا بھی بے فائدہ تھا کیونکہ وہاں میں زیادہ پھنس جاتا۔ ہو سکتا تھا بھائی مجھ پر نظر رکھنے لگتے کہ میں نے ایسا سوال کیوں کیا۔ 2-3 دن گزر گئے اور میں نے اس بات کو فراموش کر دیا۔ نہ بھابھی سے کوئی بات کی اور نہ ہی بھائی سے۔ لیکن ایک دن مجھے خود ہی باتوں کا پتہ چل گیا۔ اس دن میں سو رہا تھا اور ابھی اسکول کے لیے اٹھا نہیں تھا کہ مجھے باہر سے بھابھی اور بھائی کے جھگڑے کی آواز آئی۔ آواز اگرچہ دبی ہوئی تھی لیکن اتنی بلند تھی کہ میں اپنے کمرے میں سن سکتا تھا۔ میں بستر سے اٹھ کر دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ سرگوشی کے انداز میں ایک دوسرے سے الجھ رہے تھے۔ بھابھی بھائی سے کہہ رہی تھی، عمر، تمہیں کیا سوجھی تھی؟ اگر تم اس قابل ہی نہیں تھے تو تمہیں میرے ساتھ شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بھائی نے کہا، دیکھو شبنم، میں نے تمہیں شادی کی پہلی رات ہی بتا دیا تھا کہ میں ایک حادثے کا شکار ہوا تھا اور اس کے بعد سے میری مردانہ طاقت ختم ہو گئی ہے۔ میں علاج کروا رہا ہوں اور ڈاکٹر نے کہا ہے کہ میں جلد ہی ٹھیک ہو جاؤں گا۔ تمہیں اس وقت تک صبر سے کام لینا ہوگا۔ بھابھی نے غصے سے کہا،
اگر ایسا ہی معاملہ تھا تو مجھے شادی سے پہلے بتا دیتے، میں شادی ہی نہ کرتی۔ تم اپنا علاج کروا لیتے، جب ٹھیک ہو جاتے تو میں شادی کر لیتی۔ اب دیکھو 10 سے 11 دن ہونے کو آئے ہیں، نہ تم نے مجھے وہ سکھ دیا ہے جو ایک عورت اپنے شوہر سے چاہتی ہے، اور نہ ہی مجھے سکون ملا ہے۔ اب مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ کہاں جاؤں؟ میں کب تک انتظار کی سولی پر لٹکی رہوں گی؟ اگر مجھے پتہ ہوتا تو میں کبھی راضی نہ ہوتی۔ اب میں کس کو اپنا حال سناؤں؟ میں کسی کو اپنا رازدار بھی نہیں بنا سکتی۔ بھائی نے بھابھی کو بہت سمجھایا لیکن وہ بہت غصے میں تھیں۔ بھائی دکان کے لیے نکل گئے۔ جب بھائی چلے گئے تو بھابھی کو احساس ہوا کہ وہ میرے کمرے کے قریب ہی جھگڑ رہے تھے، شاید میں نے کچھ سن لیا ہو۔ وہ فکر مند ہو گئیں اور فوراً میرے دروازے پر دستک دی۔ میں نے دوبارہ بستر پر جا کر اٹھنے کا ڈرامہ کیا اور دروازہ کھولا جیسے ابھی نیند سے بیدار ہوا ہوں۔ بھابھی نے مجھے ناشتہ تیار کرنے کا کہہ کر واش روم جانے کا کہا۔ بھابھی کا موڈ ابھی بھی اکھڑا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب میں آیا تو ناشتہ تیار تھا۔ میں چپ کے سوچ رہا تھا کہ بھابھی سے سوال کروں، لیکن موڈ دیکھ کر خاموش رہا۔ میرے ذہن میں وہی جھگڑا چل رہا تھا کہ بھائی اب اس قابل نہیں رہے کہ بھابھی کو خوش رکھ سکیں۔ انہوں نے بھابھی کو مصیبت میں ڈال دیا ہے۔ اب کب علاج چلے گا اور کب معاملات درست ہوں گے؟ اگرچہ میں 13 سال کا تھا لیکن آج کل انٹرنیٹ کی وجہ سے بچے سب جانتے ہیں، مجھے بھی میاں بیوی کے معاملات کا علم ہو چکا تھا۔ اب مجھے سمجھ آیا کہ مجھے سوراخ سے کوئی منظر کیوں نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ اسکول سے واپسی پر میں نے دیکھا کہ بھابھی کا موڈ ابھی بھی خراب ہے۔ انہوں نے کھانا دیا اور بھائی کے لیے بھی پیک کیا کہ دکان پر دے آؤں۔ میں نے نوٹس کیا کہ صبح والا غصہ ابھی تک برقرار ہے۔ میں بھائی کو کھانا دے کر آیا اور بھابھی کے ساتھ ادھر کی باتوں میں لگ گیا۔ میں اس موضوع پر بات نہیں کر سکتا تھا جب تک ان کا موڈ ٹھیک نہ ہو جاتا۔ شام تک ان کا موڈ نارمل ہو گیا اور بھائی بھی واپس آ گئے۔ یہ صورتحال بڑی عجیب ہوتی ہے کہ جب کوئی لڑکی نئی بیاہ کراتی ہے اور اسے ایسا شوہر ملے جو کسی کام کا نہ ہو تو اس کے لیے خود کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسی عورتیں پھر غلط راستوں پر نکل جاتی ہیں یا دوسری شادی کر لیتی ہیں۔